السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے بہت دور نہیں، عالمی جوہری توانائی کے ادارے کے سربراہ نے کیا خبردار۔ ٹرمپ نے ایرانی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کی منصوبہ بندی کر دی منسوخ۔ اسرائیل نے مئی میں ایران کے جوہری مقامات پر حملے کا منصوبہ کیا تھا تیار۔ تجارتی جنگ مزید شدت اختیار کر گئی، امریکہ کا چین پر عائد ٹیرف 245% تک پہنچ گیا۔ غزہ پر اسرائیلی حملے، خواتین اور بچوں سمیت 19 فلسطینی شہری جاں بحق۔ ٹائمز کی 100 بااثر شخصیات کی فہرست میں ٹرمپ، مسک کے ساتھ محمد یونس بھی شامل، ایک بھی ہندوستانی کا نام نہیں شامل۔ سیاسی پناہ کی تلاش، یورپی یونین کے ساتھ محفوظ ممالک کی نئی فہرست۔ اور سوڈان کی ریپڈ سپورٹ فورس کا اپنی حکومت کے قیام کا اعلان، ملک کی تقسیم کا خدشہ۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کے ادارے کے سربراہ رافائل گروسی نے خبردار کیا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے بہت دور نہیں ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے اگلے دور سے قبل گروسی تہران کا دورہ کر رہے ہیں۔ پیش ایک خاص رپورٹ۔ اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کے ادارے کے سربراہ رافائل گروسی نے خبردار کیا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار کرنے سے بہت دور نہیں ہے۔ ایران امریکہ کے درمیان مذاکرات کے اگلے دور سے قبل گروسی تہران پہنچ گئے۔ انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کی اور آج ان کی ایران کی جوہری توانائی کی ایجنسی کے سربراہ سے بھی ملاقات ہوگی۔ تاہم ایران کے اپنے دورے پر روانہ ہونے سے قبل گروسی نے ایک اخبار سے بات چیت میں کہا تھا کہ ایران جوہری بم بنانے کی صلاحیت سے اب بہت دور نہیں ہے، اور انہوں نے کہا یہ ایک معمے کی طرح ہے، اس کے پاس مختلف اجزاء ہیں اور ایک ہی دن وہ بالآخر انہیں ایک ساتھ جمع کر سکتا ہے۔ تاہم جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے کے سربراہ نے یہ بھی کہا کہ ایران کے وہاں تک پہنچنے سے پہلے اب بھی ایک راستہ باقی ہے، مگر یہ بات تسلیم ہے کہ وہ ایران اب اس سے دور نہیں۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ گروسی نے کہا بین الاقوامی برادری کو صرف یہ بتانا کافی نہیں کہ ہمارے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہیں تاکہ ایران کی بات پر یقین کر لے، بلکہ ہمارا اس قابل ہونا بھی ضروری ہے کہ ہم اس دعوے کی تصدیق بھی کر سکیں۔ واضح ہے کہ امریکہ سمیت مغربی ممالک ایک طویل عرصے سے ایران پر شک کرتے ہیں کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، تاہم ایران اس الزام کی مسلسل تردید کرتا چلا آ رہا ہے۔ گروسی کا ایران کا یہ دورہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان جوہری امور پر آئندہ ہفتے کے روز ہونے والے دوسرے دور کے مذاکرات سے پہلے ہو رہا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے کے روز دونوں ممالک کے درمیان پہلے دور کی بات چیت عمان میں ہوئی تھی اور فریقین نے اس ملاقات کو تعمیری قرار دیا تھا۔ اس دوران ایران اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات کا اگلا دور اب رواں ہفتے اواخر میں روم میں ہوگا۔ اطلاعات ہیں کہ دوسرے دور کی بات چیت میں تکنیکی تحفظات اور تصدیقی اقدامات پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا وہ ایک ممکنہ معاہدے کے فریم ورک پر بات چیت شروع کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کی منصوبہ بندی منسوخ کر دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اسرائیل کے مجوزہ حملے کو روک دیا۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ فیصلہ ایران کے ساتھ جوہری پروگرام سے متعلق معاہدے پر بات چیت کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے مئی میں ایران کے جوہری مقامات پر حملے کا منصوبہ تیار کیا تھا، جس کا مقصد ایران کی جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت کو 1 سال یا اس سے زیادہ عرصے تک پیچھے دھکیلنا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ چین کو اب 245% تک کے نئے درآمدی ٹیرف کا سامنا ہے، جو چین کی جوابی تجارتی پابندیوں کے رد عمل میں لگائے گئے ہیں۔
وائٹ ہاؤس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایک نئے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت امریکی حکومت نے اہم معدنیات کی درآمدات پر قومی سلامتی کی تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے اسی بیان میں صدر ٹرمپ کی جانب سے اٹھائے گئے معاشی اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ چین اب امریکہ کو کی جانے والی برآمدات پر 245% تک کے ٹیرف کا سامنا کر رہا ہے۔ War was initiated by the U.S. side, and China took necessary countermeasures to safeguard its legitimate rights and interests, as well as international fairness and justice, which are completely reasonable and lawful. China's position has always been clear. There is no winner in a tariff or a trade war. China does not want a fight, but it is not afraid of a fight either. If the U.S. truly wants to resolve the issue through dialogue and negotiation, it should stop its practice of maximum pressure and cease with threats and blackmail. Instead, it should engage. اور وہیں اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں غزہ کے مختلف علاقوں میں کم از کم 19 فلسطینی شہری جاں بحق ہو گئے ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ غزہ سول ڈیفنس کے ترجمان محمود بسل نے میڈیا کو بتایا ہے کہ شمالی مشرقی غزہ میں الفتاح محلے میں حسونہ خاندان کے گھر کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 10 افراد جاں بحق ہو گئے، جن میں کئی بچے اور خواتین شامل ہیں۔ خان یونس شہر میں اسرائیلی ڈرون حملوں میں کم از کم 5 افراد، جن میں 2 بچے بھی شامل تھے، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وسطی غزہ کے نصیرات شہر میں بے گھر افراد کو خوراک فراہم کرنے والے ایک خیمے پر اسرائیلی فضائی حملے میں ایک شہری جاں بحق ہوا ہے۔ وادی مینا، عرفات اور مزدلفہ میں حجاج کے بیٹھنے کے لیے مختلف فاصلوں پر آرام گاہ بنائے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ کے نائب گورنر شہزادے سعود بن مشعل کو حج کی تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ دوران بریفنگ نائب گورنر مکہ مکرمہ شہزادے سعود بن مشعل نے بتایا ہے کہ وادی مینا میں پیدل چلنے والوں کے لیے 50,000 میٹر مربع راستے کو سایہ دار بنایا جا رہا ہے۔ جبل رحمہ میں 60,000 مربع میٹر پر شیڈز اور پانی کے فوارے والے پنکھے کی تنصیب جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہارورڈ یونیورسٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ادارہ وفاقی فنڈنگ کا مستحق نہیں رہا۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا ہے کہ ہارورڈ کا اب کسی معیاری تعلیمی ادارے کے طور پر شمار نہیں ہو سکتا اور اسے دنیا کی عظیم یونیورسٹیوں کی کسی فہرست میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ ہارورڈ ایک مذاق ہے جو نفرت اور حماقت سکھاتی ہے اور اسے مزید وفاقی فنڈز نہیں ملنے چاہیے۔ خیال رہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اور ہارورڈ کے درمیان کشیدگی میں اس وقت اضافہ ہوا جب یونیورسٹی نے حکومتی دباؤ کے باوجود دیگر یونیورسٹیوں کے برخلاف اپنے تعلیمی و انتظامی معاملات میں مداخلت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی بغاوت کے بعد انتخابات ہونے ہیں۔ شیخ حسینہ کی اپوزیشن جماعت BNP یعنی کہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے بھی بنگلہ دیش میں انتخابات میں تاخیر پر چیف ایڈوائزر محمد یونس پر تنقید کی ہے۔ BNP کے جنرل سیکرٹری مرزا فخر الاسلام عالمگیر نے کہا ہے کہ اگر انتخابات نہ ہوئے تو حالات بد سے بدتر ہوں گے۔ ٹائمز میگزین کی طرف سے دنیا کے 100 بااثر لوگوں کی فہرست سامنے آ گئی ہے۔ اس فہرست میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے قریبی دوست اور حکومت میں معاون ایلون مسک کا نام بھی شامل ہے۔ ساتھ ہی بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ محمد یونس کو بھی اس فہرست میں جگہ دی گئی ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس مرتبہ ٹائمز میگزین کی 100 بااثر شخصیتوں میں ایک بھی ہندوستانی کا نام شامل نہیں ہے۔ ٹائمز میگزین کی طرف سے جاری 100 لوگوں کی فہرست کو الگ الگ زمرے میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یورپی یونین نے 7 ایسے ممالک کی ایک فہرست جاری کی ہے جنہیں سیاسی پناہ کے حصول کے لیے محفوظ قرار دیا گیا ہے۔ یورپی یونین کی جانب سے جاری کردہ یہ فہرست ایسے حالات میں سامنے آئی ہے جب سیاسی پناہ کے متلاشی شہروں کے لیے ضوابط کو سخت بنایا جا رہا ہے۔ یورپی یونین کمیشن نے کہا ہے کہ وہ کوسوو، بنگلہ دیش، کولمبیا، مصرم، انڈیا، مراکش اور تیونس کو سیف کنٹریز آف اوریجن کے طور پر تجویز کرتے ہوئے یورپی یونین کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 20% سے کم ایسے پناہ کے متلاشی افراد ہیں جنہیں اپنے آبائی ممالک میں واپس جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ کانگو کے شمال مغربی علاقے DRC میں آگ لگنے کے بعد کشتی الٹ گئی، جس کے نتیجے میں کم از کم 50 افراد ہلاک اور سینکڑوں لاپتہ ہو گئے ہیں۔ دریائے کانگو میں گزشتہ شب پیش آنے والے حادثے کے بعد ریڈ کراس اور صوبائی حکام کی مدد سے امدادی ٹیموں کی مدد سے لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ مقامی حکام نے فوری کارروائی کرتے ہوئے درجنوں افراد کو بچا لیا، تاہم کئی افراد کے جسم کافی حد تک جھلس گئے ہیں۔ کانگو میں دریا کے کمشنر نے بتایا ہے کہ تقریباً 400 مسافروں کو لے جانے والی لگژری کشتی میں
منبع کا قصبے کے قریب آگ اس وقت لگی جب وہ متانکومو کی بندرگاہ سے بولامبیا کے علاقے کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ سوڈان کی ریپڈ سپورٹ فورس نے 2 سالہ جنگ کے بعد جس میں ہزاروں لوگ مر چکے ہیں، فوج کی حمایت یافتہ انتظامیہ جس کے ساتھ جنگ جاری ہے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی حکومت کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ RSF کے رہنما عبدالفتاح البرہان کے سابق نائب محمد حمدان ڈاگلو کی سربراہی میں ریپڈ سپورٹ فورس نے حریف حکومت کا اعلان ایسے وقت میں کیا جب بین الاقوامی خدشات بڑھ رہے ہیں کہ سوڈان دونوں فریقوں کے درمیان تقسیم ہو سکتا ہے۔ ٹیلی گرام میں ایک بیان میں محمد حمدان ڈاگلو نے کہا کہ ہم فخر کے ساتھ امن اور اتحاد کی حکومت کے قیام کا اعلان کرتے ہیں جو ایک وسیع اتحاد ہے جو سوڈان کے حقیقی چہرے کی عکاسی کرتا ہے۔ RSF اور اس کے اتحادیوں نے فروری میں کینیا میں ایک چارٹر پر دستخط کیے تھے جس میں ان کے زیر کنٹرول علاقوں میں امن اور اتحاد کی حکومت کا اعلان کیا گیا تھا۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے بہت دور نہیں، عالمی جوہری توانائی کے ادارے کے سربراہ نے کیا خبردار۔ ٹرمپ نے ایرانی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کی منصوبہ بندی کر دی منسوخ، اسرائیل نے مئی میں ایران کے جوہری مقامات پر حملے کا منصوبہ کیا تھا تیار۔ تجارتی جنگ مزید شدت اختیار کر گئی، امریکہ کا چین پر عائد ٹیرف 245% تک پہنچ گیا۔ غزہ پر اسرائیلی حملے، خواتین اور بچوں سمیت 19 فلسطینی شہری جاں بحق۔ ٹائمز کی 100 بااثر شخصیات کی فہرست میں ٹرمپ، مسک کے ساتھ محمد یونس بھی شامل، ایک بھی ہندوستانی کا نام نہیں شامل۔ سیاسی پناہ کی تلاش، یورپی یونین کی ساتھ محفوظ ممالک کی نئی فہرست۔ اور سوڈان کی ریپڈ سپورٹ فورس کا اپنی حکومت کے قیام کا اعلان، ملک کی تقسیم کا خدشہ۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔